الف پارٹ 13 کبوتروں والی وہ حویلی ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش تھی، سائیکونالسٹ کے اس کاؤچ کی طرح جس پر بیٹھ کر انسان اپنا اندر کھوجنے، اپنے بوجھ اتارنے آتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو کر جاتا ہے۔ مومنہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی، کسی سے اجازت لیے بغیر۔ اس حویلی کا دروازہ اسی طرح کھلا ملتا تھا جب وہاں کوئی شخص آتا تھا، اور وہاں آنے والے زیادہ تر آرٹ اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اپنی فرصت کے چند گھنٹے وہاں اپنی مرضی سے آ کر گزارتے۔ اس ایک کام میں ماسٹر ابراہیم کے ساتھی و مددگار بن کر جو ماسٹر ابراہیم نے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلتے ہی سامنے وہ فوارے والا چھوٹا سا صحن تھا جو ہر وقت کبوتروں سے بھرا رہتا، اور ان کی عجیب خصوصیات یہ تھی کہ وہ وہاں آنے والوں سے ڈر کر نہیں اڑتے تھے، اپنی جگہ پر ہی جمے بیٹھے رہتے یا پھر چلتے پھرتے کچھ آگے سرک جاتے، یوں جیسے گزرنے والوں کو راستہ دے رہے ہوں۔ پانی کے اس چھوٹے سے فوارے کے گرد بنے حوض میں جو اس صحن کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا، اب بھی پانی موجود تھا۔ بہت صاف رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اسے، اس کے باوجود کہ وہ پانی پینے کے لیے اڑ کر اس حوض کے گرد بنے اس 4 انچ چوڑی دیوار پر بیٹھنے والے کبوتروں کی بیڈ سے روز گدی ہوتی تھی، پھر بھی ماسٹر ابراہیم اسے روز صاف کرتے تھے تاکہ کبوتروں کو صاف اور شفاف پینے کے لیے پانی ملے۔ دانہ چگنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے کبوتروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے مومنہ سلطان کو دیر کے لیے سارے دکھ جیسے ٹھہر جاتے تھے۔ وہاں بکھری خاموشی اس کے اندر کا سارا شور کسی اسفنج کی طرح جذب کر لیتی تھی۔ حویلی کے کھلے برآمدے میں ماسٹر ابراہیم فرش پر پڑے اس دری پر اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے حویلی کے کھلنے والے دروازے پر سر اٹھا کر اندر آنے والے کو دیکھا، نہ ہی کبوتروں کو بیچوں بیچ سے گزرنے والی مومنہ کے پیروں کی چاپ نے انہیں متوجہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے بہت انہماک سے قرآن پاک کے اس نسخے کی جلد سازی میں مصروف تھے جو ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ماسٹر صاحب۔ مومنہ نے برآمدے کی 2 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مدھم آواز میں انہیں سلام کیا اور پھر اپنا بیگ دری پر ایک کونے میں رکھ دیا، اپنی مخصوص جگہ پر جہاں فرش پر ہی وہ چھوٹا سا ڈیسک رکھا تھا جس پر وہ کام کیا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے مومنہ، اس بار بڑے دنوں کے بعد آئیں تم۔ ماسٹر ابراہیم نے بلا کر سر اٹھا کر بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مومنہ میں کان کے انداز میں برآمدے میں جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ رکھے بہت سارے کھلے خانوں والے شیلفوں میں سے موجود ایک قرآن پاک نکال رہی تھی۔ ایک سیریل میں کام مل گیا تھا ماسٹر صاحب۔ شیلف کے خانے سے اس قرآن پاک کو بہت احتیاط سے لا کر اپنی جگہ پر آنے اور زمین پر پڑے اس فرشی ڈیسک پر اس قرآن پاک کو رکھتے ہوئے مومنہ نے ماسٹر ابراہیم کو جواب دیا، ان کی طرف دیکھے بغیر، ان سے نظر ملائے بغیر۔ وہ اس وقت جس ذہنی کیفیت میں وہاں آئی تھی نہیں چاہتی تھی اسے کوئی بھی پہچانے۔ ارے ماشاءاللہ، سیریل کا کام مل گیا، ماسٹر ابراہیم نے بے ساختہ اس سے کہا، اور ان کے ان الفاظ پر وہ یکدم جیسے رنجیدہ ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ نہ کہیں ماسٹر صاحب۔ ماسٹر ابراہیم نے جیسے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ قرآن پاک کے اس نسخے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ تمہاری خواہش تھی سیریل میں کام کرنے کی، تم نے دعا کروائی تھی۔ انہوں نے مومنہ سلطان کا چہرہ بغور دیکھا جو سر جھکائے اب اس قرآن پاک کو اپنے ڈیسک پر رکھے بیٹھی تھی۔ ہاں، دعا کروائی تھی، مگر آپ ماشاءاللہ نہ کہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ کس سے؟ ماسٹر ابراہیم نے جیسے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اللہ کے علاوہ کس سے آئے گی ماسٹر صاحب؟ اس نے انہیں دیکھے بغیر سر جھکائے اپنے وہ کاغذ کھول لیا جس پر وہ کام کرنے والی تھی۔ اس کا قلم اور روشنائی کی دیوار اس کے ڈیسک کے پاس پڑی تھی۔ ماسٹر ابراہیم یکدم سمجھ گئے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ رزق دیتا ہے یہ کام بھی، رزق کے لیے ہی کہا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مدھم آواز میں مومنہ سے کہا۔ وہ اتنے سالوں سے ان کے پاس آ رہی تھی، وہ اس کی زندگی کے ہر امتحان، ہر آزمائش سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نیک ہیں، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی بات پر بے ساختہ بولی، اور وہ ہنس پڑے۔ تم بھی نیک ہو بیٹا۔ ان کی بات پر مومنہ نے قلم ہاتھ میں پکڑے گہرا سانس لیتے ہوئے پہلی بار سر اٹھا کر کمرے میں انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نیک ہوتی آپ کی طرح تو یہاں یہ کر رہی ہوتی، ساری دنیا سے کٹ کر چھپ کر۔ اس نے ڈیسک پر رکھے اس کاغذ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جس پر اس نے بھی کام شروع کرنا تھا۔
وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ یہ بھی تو کر رہی ہو، انہوں نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ مگر صرف یہ نہیں کر رہی نا، اور کر بھی رہی ہوں تو اپنے سکون، اپنی لالچ کے لیے کر رہی ہوں۔ وہ اب کاغذ پر اس قرآن پاک کے ان شروع کے صفحات کو لکھ رہی تھی جن پر اس بوسیدہ قرآن پاک کی ابتدائی تحریر تھی۔ وہ وہاں پہلی بار آرٹ اسکول کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی تھی جو ماسٹر ابراہیم کے اس حویلی کے بارے میں جانتا تھا جہاں لوگ اپنے بوسیدہ قرآن پاک کے نسخے دے کر جایا کرتے تھے۔ وہاں ماسٹر ابراہیم آرٹ اسکول کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی رضاکارانہ مدد کے ساتھ پھٹ جانے والے صفحات اور مٹ جانے والے الفاظ کو خطاطی کے انداز میں لکھوا کر قرآن پاک کے ان نسخوں کو دوبارہ جلد کروا کے محفوظ کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں یہ کام کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ پہلے اکیلے کیا کرتے تھے، اب کئی نوجوان وہاں آ کر شوقیہ اور جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ خاص طور پر خطاطی سے منسلک اسٹوڈنٹ اور مومنہ سلطان کا اس جگہ سے تعارف بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اب وہ مسلسل وہاں آنے والے افراد میں شامل تھی جو اپنی سہولت کے اوقات میں وہاں آ کر ماسٹر ابراہیم کی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ مومنہ سلطان کا اپنے اس ٹوٹے ہوئے خواب کے ساتھ آج بھی جڑے رہنے کا ذریعہ تھا۔ جس آرٹ اسکول میں آرٹ کی ڈگری حاصل کرنے کی صورت میں کبھی اس نے دیکھا تھا، وہ خطاط بننا چاہتی تھی، خطاطی کرنا چاہتی تھی، اور بچپن سے اس کا اگر کوئی شوق تھا بھی تو یہی۔ اس کے باوجود کہ وہ ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں باپ ایک فلم میک اپ آرٹسٹ تھا اور ماں سریا ریڈیو سے منسلک رہنے والی ایک سنگر اور وائس اوور آرٹسٹ، مگر مومنہ کو ایکٹنگ میں دلچسپی تھی، نہ گانے میں، نہ ہی فلم سے منسلک کسی اور چیز میں۔ اسے خطاطی کا شوق تھا اور اس شوق کو بڑھاوا دینے میں سلطان سریا دونوں کا ہاتھ تھا۔ یہ ان کے بھی اچھے وقتوں کا خواب تھا جب وہ مومنہ کو خطاط بنانا چاہتے تھے۔ آرٹ اسکول میں پڑھا کر بھی باہر کے کسی ملک میں بھیج کر بہت زیادہ پڑھ لکھا کر مومنہ کے لیے انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کی طرح فلم کی فیلڈ میں آتی اور ہیروئن بنتی۔ اس کی وجہ سلطان تھا یا حسن جہاں، یہ فیصلہ کرنا کبھی کبھی مومنہ سلطان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مگر زندگی اپنے فیصلے، اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کی تابع نہیں ہوتی۔ مومنہ سلطان کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ وہ جہانگیر کے گردوں کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ کر اس کا کالج بلکہ اس کا علاج کرنے کے جنون میں اداکارہ بنی تھی، اور آرٹ اسکول کے خواب کے ساتھ ہی اس نے زندگی میں اور بھی بہت کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے اچانک پتہ چل گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی اچھے دن انہوں نے بھی کبھی گزارے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور اب اگر زندگی میں اسے کوئی بڑا کام بھی کرنا ہے تو وہ صرف جہانگیر کا علاج کرانا تھا۔ جہانگیر کیسا ہے؟ ماسٹر ابراہیم نے موضوع گفتگو یکدم بدلا۔ دوسرا گردہ بھی فیل ہو رہا ہے اس کا۔ وہ ایک لمبی خاموشی کے بعد کام کرتے کرتے بولی، میں ابھی پہلے کے لیے بھی پیسے جمع نہیں کر پائی ماسٹر صاحب۔ مجھے لگتا ہے میں آدھی پاگل ہو گئی ہوں، عنقریب پوری پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کے اندر کا علاوہ جیسے پھٹ پڑا تھا آنسوں کے سیلاب کے ساتھ۔ جو رزق کما رہی ہو وہ کمانا نہیں چاہتی، جو کما رہی ہوں اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جو چاہتی ہوں وہ ملتا نہیں، جو ملتا ہے وہ چاہ نہیں بنتا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، پھر آستین سے اپنی آنکھیں اور چہرہ رگڑا۔ میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے۔ ماسٹر ابراہیم بے اختیار پریشان ہوئے تھے، انہوں نے مومنہ کو اتنا ڈسٹرب پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب بس دعا کریں میں اس آزمائش سے نکل جاؤں، یہ ختم ہو جائے، اس نے جواباً ان سے کہا۔ آمین، ماسٹر ابراہیم نے بے ساختہ کہا۔ میرا گردہ لگ سکتا تھا نا، بلکہ لگ سکتا نا تو میں اپنے دونوں گردے اسے دے دیتی۔ وہ جینا چاہتا ہے، میں جینا نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں آج کچھ ایسا تھا جو ماسٹر ابراہیم کو بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات سے اتنا مایوس نہیں ہوتے مومنہ سلطان، انہوں نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اللہ سے تو مایوس نہیں ہوں، دنیا سے ہوں، لوگوں سے ہوں، اس نے جواباً کہا۔ اللہ کی دنیا ہے بیٹا، اللہ کے ہی لوگ ہیں۔ ماسٹر ابراہیم جیسے ایک بار پھر اسے سمجھا رہے تھے۔ ہاں سب اللہ کے ہیں، بس ایک مومنہ اللہ کی نہیں ہے نا۔ اس نے آنسو صاف کر لیے تھے، وہ اب دوبارہ کام شروع کر چکی تھی۔ ماسٹر ابراہیم اس پر کچھ نہیں کہہ سکے تھے، وہ خاموشی سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے رہے۔ وہ اب کام میں مصروف تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، مگر جی ہلکا کرنا تھا وہ ہو گیا تھا اس کا۔ یہ آنسو وہ نہ سریا کے سامنے بہا سکتی تھی نہ جہانگیر کے، اور اکثر تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی جب وہ اداکاری کے حوالے سے جو وہ باتیں کرتی تھی جو وہ ماسٹر ابراہیم کے سامنے کر رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے۔ میں نے کبھی تمہیں ایسے شکوہ کرتے نہیں دیکھا مومنہ، ماسٹر ابراہیم نے لمبی خاموشی کے بعد اس بار بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ آج اس رزق کے لیے کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر آئی ہوں جس کے لیے آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ مومنہ ان سے یہ جملہ بولنا چاہتی تھی
لیکن بول نہیں سکی۔ اس نے سر اٹھا کر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا، پھر عجیب بے بسی سے مسکرائی۔ آپ سے کہا نا میں پاگل ہو رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر ابراہیم کچھ کہتے، حویلی کا دروازہ کھول کر ایک اور لڑکی اندر ذہن میں داخل ہوئی۔ مومنہ ماسٹر ابراہیم بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بھی وہاں کام کرنے والوں میں سے تھی، ایک ہلکی ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس، بہت ماڈرن حلیے میں، لیکن سر کے گرد ایک حجاب اوڑھے۔ ماسٹر ابراہیم کے پاس ہر طرح کے اسٹوڈنٹ آتے جاتے تھے، ہر حلیے میں، لیکن اس مقصد کے لیے سب کا جذبہ ایک ہی تھا۔ یہاں پہ وہ اس جگہ کا اثر تھا۔ اپنے جوتے اتارتے ہوئے وہ لڑکیاں ماسٹر ابراہیم کو سلام کر رہی تھی اور ساتھ بمشکل اس حجاب کو گرے لگا لگا کر سنبھال رہی تھی جس نے شاید صرف یہ کام کرتے وقت ہی اوڑھا ہوگا زندگی میں۔ ماسٹر ابراہیم نے موضوع گفتگو وہیں بدل دیا تھا۔ مومنہ نے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا کر اپنی سرخ آنکھوں کو اس لڑکی سے چھپایا تھا۔ قلب مومن فلمیں نہیں بناتا، جیسے اپنے ہاتھوں سے مجسمے تراشتا ہے جو فلم دیکھنے والے کے دل اور ذہن میں بس جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہیروئنز کو نمائشی پتلی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی ہیروئنز کو نمائشی پتلی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ایک فیمینسٹ ہونے کے ناطے یہ میری اس سے ایک فلم ڈائریکٹر کے طور پر واحد شکایت ہے۔ اس کی ڈیو یا دیوا اس کی فلم میں ہیرو کے ساتھ ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنے سارے گلیمر اور سحر سے سینما بینوں کو سحر زدہ کرنے اور سال کے سب سے بڑے کمرشل ہٹ دینے کے باوجود۔ ٹینا قلب مومن کے آفس میں میگزین کے آرٹیکل کا آخری صفحہ پیراگراف پڑھ رہی تھی جب اپنے آفس چیئر پر جھولتے ہوئے مومن نے اسے ٹوکا تھا۔ تبصرہ نگار کون ہے؟ اس کا لہجہ بےحد تیکھا تھا۔ صدف سحر۔ ٹینا نے اس مشہور بلاگر اور فلمی نقاد کا نام لیا جو سوشل میڈیا کے ریویو کوئین مانی جاتی تھی۔ آخری چند جملوں کے علاوہ تو بہت اچھا ریویو ہے۔ اس نے ہمیں اور ہماری فلم کو بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے۔ ٹینا نے اس کے تاثرات دیکھے جو اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آخری چند جملے بھی کیوں لکھے ہیں اس آرٹیکل میں اور ویب سائٹ میں؟ جب ہم 5 اسٹار ریویو کے لیے پے کر رہے ہیں تو وہ کیسے اس طرح کے کمنٹس کر سکتی ہے میری اور میری فلم کے بارے میں؟ قلب مومن واقعی خفا تھا۔ میری بات ہوئی تھی صدف سے، وہ کہہ رہی تھی بیلنس رکھنے کے لیے آخر میں یہ چند لائنز شامل کی ہیں۔ ساری تعریفیں ہی ہوں تو پھر پڑھنے والے شک کرتے ہیں کہ پیسے لے کر ریویو لکھا گیا ہے۔ ٹینا نے وضاحت کی، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مختلف میگزینز اور ویب سائٹس پر قلب مومن کی فلم کے بارے میں آنے والے مختلف تبصرے اسے پڑھ کر سنا رہی تھی، اور ان میں بے لاگ اور لفافہ دے کر کروائے گئے دونوں طرح کے تبصرے تھے، اور اب صدف سحر کا وہ ریویو قلب مومن کا جیسے لڑ گیا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ویب سائٹ کو پے کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ایک ریویو لکھوا رہے ہیں، تو وہ ہمارے خلاف ان لائنز کا بھی استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ قلب مومن نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں دوبارہ بات کرتی ہوں صدف سے اور دیکھتی ہوں اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے، ٹینا نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ قلب مومن اس سے کچھ کہتا دروازہ کھلا۔ ہیلو، نیہا نے دروازے میں کھڑے کھڑے اندر جھانکتے وہ مومن کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ اوہ ہیلو۔ مومن نے اسے دیکھ کر جواباً مسکرایا۔ ٹینا کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے باہر جاتے ہوئے اندر آتی ہوئی نیہا سے ہیلو ہائی کی، اور قلب مومن ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا۔ میں بس 2 منٹ میں فارغ ہوتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ مومن نے تیزی سے اپنی اسکرین پر کھلی ہوئی مختلف ونڈوز کو بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اصل میں تم سے بڑی ضروری بات کرنا تھی آج، نیہا نے اس کی بات کے جواب میں کسی تمہید کے بغیر اپنے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ قلب مومن نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں کرو، تم سے زوفی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کون زوفی؟ قلب مومن بے اختیار الجھا۔ یار وہ دوست جسے میں تمہاری پارٹی میں ساتھ لائی تھی اور تم سے ملوایا تھا، وہ اسمارٹ، ہینڈسم، گڈ لکنگ ماڈل۔ نیہا نے اسے تفصیلات دے کر جیسے اس کی یادداشت بحال کرنے کی کوشش کی۔ قلب مومن کو یکدم وہ یاد آیا تھا۔ اوہ ہاں، اچھا وہ لڑکا، اس کے بارے میں کیا بات کرنی تھی؟ مومن نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ وہ بھی تمہاری فلم کے لیے آڈیشن دینا چاہتا ہے، نیہا نے بے ساختہ کہا۔ میل لیڈ تو میں فائنل کر چکا ہوں، قلب مومن نے بے ساختہ کہا۔ تو کسی اور رول کے لیے دیکھ لو اسے۔ نیہا نے فوراً اسے پیشتر کیا اور کہا، تمہارے ساتھ کام کرنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، اور وہ میں نے وعدہ بھی کیا ہے اس سے۔
اس نے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا مجھے۔ قلب مومن نے نیہا کو گھورتے ہوئے بلکہ بغور دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اتنی آفر آ رہی ہیں اس کے پاس تو کیا مسئلہ ہے، وہ کرے ان آفرز کو قبول۔ مومن نے جواباً کہا، وہ تمہارا فین ہے اور تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اور مجھے نہیں پتہ مومن، میں نے وعدہ کیا ہے اس سے، تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ نیہا نے بڑے ناز سے اٹھلاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مومن تب تک اپنا بیگ بند کر کے کھڑا ہو چکا تھا۔ فی الحال تو گھر چلتے ہیں، تمہیں دادا سے ملوانا ہے، پھر بعد میں دیکھوں گا کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں، مگر مجھے عورتوں کو سیڑھی بنا کر آگے بڑھنے والے مرد اچھے نہیں لگتے۔ اس نے اٹھتے اٹھتے نیہا سے کہا تھا۔ شاید اسے زوفی کے لیے نیہا کی وکالت اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا مطلب ہے، تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے میرا وہ؟ نیہا نے جیسے احتجاج کیا تھا، مگر مومن تب تک اپنا بیگ اٹھائے آفس سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ کچھ تل ملائے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے آئی تھی، اس کے باوجود کہ اسے یقین تھا کہ قلب مومن اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ اس فلم میں زوفی کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور نکالے گا۔ انٹیریئر چینج کیا ہے تم نے؟ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی نیہا نے جیسے کچھ چونک کر اس سے کہا تھا۔ اس کے لاؤنج کی دیواروں پر سے وہ نیوڈ پینٹنگز اور اڑیا مجسمے غائب تھے جو کچھ دن پہلے وہاں موجود تھے اور جو قلب مومن کے ذوق جمال کا اظہار تھے۔ کچھ دنوں کے لیے ہٹایا ہے انہیں، قلب مومن نے جواباً اس سے کہتے ہوئے اپنا بیگ لاؤنج میں رکھا۔ کیوں؟ نیہا نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ زیادہ ہی نیوڈ تھا سب کچھ، مومن نے جواباً مسکرا کر عجیب نادم انداز میں کہا۔ تو کیا ہوا، آرٹ تھا؟ نیہا جیسے اس کے انداز پر حیران ہوئے۔ دادا ہیں ابھی یہاں، تو بس جب تک وہ یہاں ہیں میں یہ سب ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ مومن نے بالآخر اسے اصلی وجہ بتائی۔ کنزرویٹو ہیں وہ، برا سمجھتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، نیہا نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، مومن نے مختصراً کہا۔ تو پھر؟ وہ حیران ہوئی۔ کیلی گرافی کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات، تو بس میں نے سوچا شاید انہیں برا لگے گا۔ مومن نے جیسے وضاحت دی تھی جو وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اور تبھی اس نے دادا کو لاؤنج میں آتے دیکھا جنہیں شکور بلانے گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتا انہوں نے خوش دلی سے سلام کیا تھا۔ نیہا نے جواباً وعلیکم السلام کہتے ہوئے مومن کو دیکھا، یوں جیسے یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ اب آگے کیا کہے۔ دادا یہ نیہا ہے میری کلوز فرینڈ، اور نیہا یہ میرے دادا ہیں۔ مومن نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ عبدالعلی نے اس لڑکی کو بغور دیکھا جس کا تعارف مومن کروا رہا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے مومن نے ان سے متعارف کروایا تھا۔ مومن بتا رہا تھا آپ کیلی گرافی کرتے ہیں، بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کی، نیہا نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ اس کے جملے پر عبدالعلی اور قلب مومن نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا، اور جیسے دونوں نے ہی بیک وقت نظریں چرائیں، پھر عبدالعلی نے نیہا سے کہا، مومن بھی تو کرتا ہے کیلی گرافی؟ نیہا کو جیسے کرنٹ لگا۔ سیریسلی؟ اس نے مومن کو یوں دیکھا جیسے اس نے یہ راز نہ بتا کر کوئی گناہ کیا ہو۔ کیلی گرافی آنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں کیلی گرافی کروں، مومن نے نادم انداز میں کہا، یوں جیسے وہ اس انکشاف کے ہونے پر پریشان ہوا تھا۔ نہیں بھی کرتے تو بھی تم نے سیکھی تو ہے نا؟ نیہا اب بھی متاثر تھی۔ ہاں، اور یہ پیدائشی خطاط ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس ہنر سے نوازا ہوا ہے اسے، عبدالعلی نے بے حد فخری انداز میں نیہا کو بتایا تھا۔ ان کے اس انداز سے مومن کی ندامت میں اور اضافہ ہوا تھا۔ بچپن کا شوق تھا دادا، بچپن میں ہی چلا گیا۔ اس نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے والے ہاتھ اللہ کا نام لکھنا چھوڑ سکتے ہیں، بھول نہیں سکتے۔ تم جب بھی خطاطی کرو گے بہت اچھی کرو گے، عبدالعلی نے جواباً اس سے کہا تھا۔ نیہا اس ساری گفتگو کے درمیان کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑی تھی۔ میں کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں۔ ایک لمحے کی کچھ عجیب سی خاموشی کے بعد مومن نے یکدم دادا کی بجائے نیہا سے کہا۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ جب اس نے نیہا کو کہتے سنا، دادا وہ اسٹار ڈائریکٹر ہے، کیلی گرافی اسٹارڈم تھوڑا دے گی اسے۔ آپ نے اس کی فلمیں دیکھی ہیں؟ مومن بے اختیار پلٹا اور پچھتایا تھا۔ جو موضوع گفتگو بدلنے کے لیے وہ وہاں سے جا رہا تھا وہ بڑے خطرناک موڑ پر آ گیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھی، اس نے عبدالعلی کو مدھم آواز میں کہتے سنا۔ اوہ، آپ کو دیکھنا چاہیے انہیں، نیہا بے حد پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ مومن عورت کو جس طرح اسکرین پر پیش کرتا ہے اوسم ہے، ڈریم وومن بنا دیتا ہے وہ اپنی ہیروئن کو، ڈیوا اسٹار۔ نیہا بولتی جا رہی تھی اور عبدالعلی خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے گردن موڑ کر اس دروازے کی طرف دیکھا جس پر ہاتھ رکھے مومن کھڑا تھا، یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ اب بھی وہیں تھا۔
ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز جھلکتی یا جھلکی تھی کہ وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ پلٹ کر دروازہ کھول کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔